ایک پاکستانی سنائپر کی دشمن کے علاقے میں کامیاب آپریشن کی سچی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا ضرور یاد رکھیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ اگلے دن میں کرنل اسکاٹ کے سامنے بیٹھا اسے اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ گڈ، مجھے تم سے اسی فیصلے کی توقع تھی۔ میرا اس بات سنتے ہی کرنل اسکاٹ خوش دلی سے مسکرایا۔ مجبوری ہے، میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا۔ اچھا، میں فالتو باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اصل مدعا پر آتا ہوں۔ تمہارے پاس قریباً 1 ہفتے کا وقت ہے۔ اس دوران تم روزانہ فائرنگ رینج پر جا کر مشق کر لیا کرو۔ نہیں، ہم وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ فائر کے بعد رائفل وہیں چھوڑنا پڑے گی، اور اس رائفل پر آرمی کا نمبر کھدا ہوا ہے۔ تفتیش کا رخ فوراً ہماری جانب مڑ جائے گا اور ہمیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم تمہیں بالکل نئی رائفل دیں گے۔ یقیناً 1 ہفتے میں نئی رائفل کو اپنے موافق کرنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ویسے میری فائرنگ مشق پر دوسرے ممالک کے سنائپرز کو کوئی حیرانی یا شک وغیرہ نہیں ہوگا۔ تم یہاں سے جینیفر کے ساتھ سیر سپاٹے کے بہانے نکلو گے، کسی کو کیا معلوم کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ ویسے مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ ایک آدمی کو مروانے کے لیے تم اتنے پاپڑ بیل رہے ہو، حالانکہ تم لوگ پورے کے پورے شہر صفحہ ہستی سے مٹا کر بھی انسانیت کے خادم ہی رہتے ہو، اور تم لوگ بس کڑتے رہنا۔ اس نے کہکا لگایا۔ بہرحال تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ برین ویلز کوئی عام آدمی نہیں، ایک امریکن شہری ہونے کے ساتھ بڑا اثر و رسوخ اور پہنچ والا شخص ہے۔ وہ جس گاڑی میں سفر کرتا ہے وہ کئی کلوگرام بارود کا دھماکہ برداشت کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اس کے گرد ہر وقت درجن بھر اعلیٰ تربیت یافتہ کمانڈوز کا گھیرا ہوتا ہے۔ بلٹ پروف جیکٹ وہ صرف سوتے وقت اتارتا ہے۔ پانی کا ایک گلاس بھی بغیر طبی معائنے کے اسے پیش نہیں ہوتا۔ ایک 80 منزلہ عمارت کی آخری منزل پر اس کی رہائش ہے، جس کی ساری کھڑکیوں میں بلٹ پروف شیشے لگے ہوئے ہیں۔ اس عمارت کی نچلی منزل میں حساس سرکاری دفاتر ہیں، اس لیے وہاں کسی غیر متعلقہ شخص کا گزرنا ممکن ہی نہیں، اور بالفرض کوئی اندر گھسنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو برین ویلز کی رہائش گاہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہاں صرف اس کے محافظوں ہی کا داخلہ ممکن ہے۔ کوئی اس کے محافظوں کا روپ دھار کر بھی اندر نہیں جا سکتا کہ داخلے کے وقت کمپیوٹر انگلیوں کے نشان، آنکھ کی پتلی کا معائنہ اور آواز پہچان کر ہی داخلے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر گویا ہوا۔ یقیناً یہ سرسری معلومات ہی تمہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہوں گی کہ برین ویلز کو ختم کرنا کتنا مشکل ہے، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے ختم کرنے کے ساتھ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہم پر شک کرے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تم ہماری مدد کرو گے۔ میں نے پوچھا، اور میں اسے کہاں سے نشانہ بناؤں گا؟ وقت آنے پر یہ بھی بتا دوں گا، فی الحال تم اپنی مشق پر توجہ دو۔ اس دوران تمام ممالک کے سنائپرز یہیں رہیں گے، ہاں، کیونکہ اکیلے تمہیں روکنے میں انہیں پتہ چل جائے گا کہ شری کانت کے زخمی ہونے میں تمہارا ہاتھ ہے، جبکہ تحقیقات کے بہانے سب کو روکنے پر کسی کو شک نہیں ہوگا۔ آخری بات، کیا میرے ساتھ جینیفر کا ہونا لازمی ہے؟ ایک تو اسے یہ سب کچھ معلوم ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ آدمیوں تک یہ بات پہنچے۔ دوسرا، اس کی اپنی خواہش ہے۔ اس کے ساتھ وہ امریکن شہری ہے، جہاں پر کارروائی ہونا ہے اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ خود بھی بہت اچھی سنائپر ہے۔ مجھے اجازت دے، میں کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا، اس کام کو ہلکا نہ سمجھنا۔ تمہاری ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید چوکنا ہو جائے گا، اور یہ مشکل کام ناممکن میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب حامی بھر لی ہے تو دھوکہ نہیں دوں گا، البتہ 100% کامیابی کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے متفق ہونے کے انداز میں سر ہلایا اور میں وہاں سے نکل آیا۔ میں بمشکل اپنے کمرے میں داخل ہو پایا تھا کہ جینیفر آدم کی۔ اس کے چہرے پر کل والی گفتگو کے آثار اب تک معدوم نہیں ہوئے تھے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، سر اسکاٹ کہہ رہے ہیں ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں تیار ہوں۔ میرے لہجے میں بھی اجنبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چلو پھر، اس نے کہا، اور ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔ سردار غائب تھا، اور میرے اندازے کے مطابق اسے لیزونا کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اسے میں نے سختی سے تاکید کر دی تھی کہ وہ لیزونا کو یہ بات بالکل نہ بتائے۔ یوں بھی وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا کہ اپنے فائدے نقصان کی بابت نہ جان سکتا۔ میں جینیفر کی میت میں چلتا ہوا اس کی کار تک پہنچا۔ اس کے پاس سرخ رنگ کی خوبصورت BMW تھی۔ فائرنگ رینج تک ہم بغیر کوئی گفتگو کیے پہنچے تھے۔ شناخت کے مراحل سے گزر کر ہم فائرنگ اڈے پر پہنچ گئے۔ مجھے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ وہاں پر بنی ایک 2 منزلہ عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک نوجوان کے ہمراہ واپس لوٹی، جس نے ہیوی سنائپر رینج ماسٹر کا باکس اٹھایا ہوا تھا۔ خود جینیفر کے پاس ہیوی سنائپر کا چھوٹا ایمونیشن باکس تھا، جس میں اس کی رائفل کی 100 گولیاں پیک ہوتی ہیں۔ باکس وہیں رکھ کر وہ واپس لوٹ گیا۔ میں نے باکس کھول کر رائفل باہر نکالی، ٹیلیسکوپ سائٹ اس پر فٹ کی۔ اس دوران جینیفر نے ایمونیشن نکال کر میگزین میں بھرنا شروع کر دیا تھا۔
तैयार होकर मैंने हदफ को 200 मीटर के फासले पर सेट किया और राइफल की जीरो विंग देखने लगा। 5 गोलियां फायर करने के बाद मैंने लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट में मुनासिब तब्दीली की और फिर हदफ को 500 मीटर दूर करके फायर करने लगा। अगली मरतबा मैंने 1000 मीटर के फासले से फायर किया और फिर 1000 से एकदम मैंने हदफ को 1800 मीटर के फासले पर धकेल दिया। हवा बिल्कुल मुवाफिक थी। जेनिफर खामोशी से खाली मैगजीनें भरती रही और मैं मैगजीनें हदफ पर खाली करता रहा। बक्स में मौजूद तमाम गोलियां ख़त्म होने के बाद हम वापस जाने के लिए तैयार हो गए। कार में बैठते वक्त वो सरसरी लहजे में बोली, तुम वाकई बहुत अच्छे निशानाबाज हो। मैंने तंजिया लहजे में जवाब दिया, हाँ, और ये सलाहियत मुझे इस मकाम पर ले आई है। मेरा जवाब ऐसा नहीं था कि वो मज़ीद कुछ बोल पाती। जी तो व्यूअर्स, हमारी आज की एपिसोड भी अपने अख्ताम को पहुंच चुकी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें।